اب فرشتے نہ تو کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، ان کی یہ ضروریات نہیں، لیکن ہم چونکہ انسان ہیں، ہم بشر ہیں، یہ ہماری ضروریات ہیں۔ ہم اتنا کھائیں گے، اتنا کھائیں کہ جس سے موت واقع نہ ہو جائے، بس جس سے ضرورت پوری ہو، جس کو عربی میں کہتے ہیں قوت لا یموت، اتنا کھانا جس سے موت نہ واقع ہو، بس تب تو پھر رمضان کا فائدہ ہے، تب تو روزوں کا فائدہ ہے۔ اور جناب خوب سحری میں کھایا، پھر 8 بجے قے ہو رہی ہے، الٹیاں ہو رہی ہیں، متلی آ رہی ہے، ہضمہ خراب ہو گیا، کیا روزے کا فائدہ ہے؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید زیادہ بھر کے پیٹ بھر کے خوب پانی پی لیں گے تو دل کو پیاس نہیں لگے گی۔ بھئی یہ تو ایسی ہی بات ہے، ایک بیٹری 1 گھنٹہ چارج ہوتی ہے تو 4 گھنٹے لگانا بیکار ہے اس کا۔ تو اسی طرح سے اگر انسان کا اندر کا مزاج 1 گھنٹہ پیاس برداشت کرتا ہے، اور تو آپ 6 گلاس پلائیں یا 10 گلاس اس کو پلائیں، 1 گھنٹے کے بعد اسے پیاس لگے گی۔ تو بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا اور عبادت میں خلل واقع ہو، روزے کا مقصد ہو، تو ایسا نہ کیا کریں۔ مقصد ہی ہے کہ پیاس لگے، مقصد ہی ہے کہ بھوک لگے، مقصد یہی ہے روزے کا کہ بھوک اور پیاس لگے، اور پھر تمہیں غربا یاد آئے، مساکین یاد آئے، جن کے گھروں میں پورا سال کھانے کو نہیں ہوتا، وہ تمہیں کیسے یاد آئیں گے؟ جب بھوک لگے گی، پیاس لگے گی تو احساس ہوگا نا، احساس ہوگا۔ اب صبح سے ہی کھا کے اللہ کا بندہ سو گیا، عصر میں جا کے اٹھتا، ایسے بھی دیکھیں، ایسا بھی اہتمام ہے، عصر میں جا کے اٹھا، کیا اس روزے کا فائدہ ہے؟ نہ نمازوں کی خبر، نہ ذکر کی خبر، نہ تلاوت کا احساس، نہ معلوم پہلے عشرہ گیا اس میں کیا پڑھنا چاہیے تھا، دوسرا عشرہ چلا گیا اختتام کو ہے اس میں کیا پڑھنا چاہیے تھا، تیسرا عشرہ آنے والا ہے اس میں کیا پڑھنا ہے، کوئی تیاری ہی نہیں ہے، کوئی اعمال معلوم ہی نہیں ہے۔ بس صبح سب اٹھے، سب کے ساتھ سحری کر لی، شام کو افطار سب نے کیا، اس نے بھی افطار کر لیا، نمازوں کا شعور ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس روزے سے تقویٰ نہیں آئے گا، اس روزے سے پرہیزگاری نہیں آئے گی۔ یہ وہ روزہ نہیں ہے جس کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے الصوم لی وانا، کہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزئ بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ وہ ایسے روزے کا بدلہ اللہ پاک نہیں ہے، وہ روزہ ہے کہ جس میں آنکھیں بھی پابند تھیں، جس میں کان بھی پابند رہے، جس میں زبان بھی پابند رہی، جس میں دل بھی پابند رہا، جس میں ہاتھ اور پاؤں بھی پابند رہے، احساسات اور سوچیں بھی پابند رہی، اور ان تمام اعضاء کو خیر میں استعمال کیا ہے۔ وہ روزہ پھر مغفرت کا ذریعہ بنے گا، وہ روزہ جہنم سے ڈھال بنے گا۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے نا کہ روزہ ڈھال ہے، جب تک پھاڑ نہ دے بندہ اس کو۔ کس سے پھڑتا ہے؟ جھوٹ سے تو پھڑ جاتا ہے، جھوٹ سے وہ ڈھال خراب ہو گئی، بیکار ہو گئی۔ تو اس لیے بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس اہتمام کے ساتھ روزے بھی ہو اور آخری عشرے کا اعتکاف بھی۔